اگر کوئی نوجوان لڑکی یا لڑکا یا کوئی انسان یا خاتون یا مرد بینزوڈائزپین لینا شروع کرے تو اس کو جھجک ختم ہو جائے گی اور اس کو اخلاق کی، قانون کی، کلچر کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. اس میں سے ایسے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آئے گی کہ جو اس شخص کی زندگی پہ بہت گمبھیر نتائج نکلیں گے. یہ اگر آپ غور کریں کہ کوئی بھی جو ڈرگ ہے اس کے اپنے کچھ ایسے معاشرتی نقصانات ہیں، سوشل ایولز اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو فیصلہ بندہ شراب پیے بغیر نہیں کر سکتا، عموماً وہ فیصلہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ شراب پی کے. اگر کوئی کوکین استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ پیرانویا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اگر کوئی چرس پیتا ہے، اس سے سائیکوسس ہو جاتا ہے اور ڈیلوژنز ہونے لگتے ہیں، تو اس سے کسی دوسرے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایڈکشن یا سبسٹنس ابیوز ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے کہ جو ان لوگوں کی جان بھی لے سکتی ہے جنہوں نے کبھی خود نشہ نہیں کیا. گھر والوں کو روگی بنا دیتی ہے جبکہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتے. نشہ گھر کا ایک بندہ کرتا ہے، روگی گھر میں 4 بندے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس معنوں میں یہ ایپیڈیمک پرپورشن میں ہے. دنیا میں اس وقت ایڈکشن ایپیڈیمک پرپورشن میں ہے. میں 45 سال سے دیکھ رہا ہوں پاکستان میں یہ آن دی انکریز ہے. اور اس کا اگر کلا کما کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں کا اور معاشرے کا کلچر بدلنا پڑے گا. ہمیں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت نہیں. آہستہ آہستہ جو ہم نے سارے دن کی ایکٹیویٹیز کو شام کی طرف پش کرنا شروع کر دیا ہے، اگر اس پروسیس کو ریورس کر لیں تو معاشرے میں سے ایڈکشن ختم ہو جائے گی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، آپ کے بچپن میں شادیاں کس ٹائم پہ ہوا کرتی تھی؟ دوپہر کے وقت. سالگرہ کس وقت ہوتی تھی؟ شام 4-5 بجے. آج کل سالگرہ کس وقت ہوتی ہے؟ رات 12:01 پہ. بہت ہی لاجواب ہے. اتنا اہم کام ہے، اس کو شام تک، اتنا اہم اور ضروری اور مزے کا کام ہے، اسے شام تک ٹالنا اچھی بات نہیں ہے. ناشتے سے پہلے فجر کے ٹائم پہ کر لینی چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر معاشرے میں یہ کلچر ہو جائے کہ چیزوں کو جو ہم شام کی طرف پش کرتے رہتے ہیں، اگر ہم شام کی طرف چیزوں کو پش کرنا چھوڑ دیں، یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھروں میں شام کی ساری ایکٹیویٹیز کو ارلی آن کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہمارے گھروں میں کلچر کو بہت فرق پڑے گا. شام کا ٹائم ریٹائر کرنے کا ٹائم ہے. یہ پکی بات ہے کہ شام کا ٹائم آرام کرنے کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم سونے کا ٹائم ہے، اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایکچولی کام کرنے کے لیے نکل پڑنا چاہیے. تمام نفع بخش کام صبح کر لینے چاہیے، تمام فائدہ مند کام صبح کر لینے چاہیے، تمام ڈانس پریکٹسز سویرے 5 بجے کر لینی چاہیے. یہ اس کے لیے رات کو 11-12 بجے کا ٹائم انتظار کرنا اور اس دوران پھر ڈانس پریکٹسز کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ملتی ہے. تو اگر بدلنا چاہیں تو کوئی زیادہ مشکل نہیں. ہم اپنے اپنے گھروں میں بڑے ہی فیصلے کرتے ہیں کہ دوپہر کو شادی ہوگی یا شام کو شادی ہوگی. بڑے ہی فیصلے کرتے ہیں کہ کسی کو گھر ناشتے پہ بلانا ہے کہ دوپہر کے کھانے پہ بلانا ہے یا رات کے کھانے پہ بلانا ہے. اگر ہم یہ سلائٹ چینجز لانا شروع کر دیں، لوگوں کو کہیں کہ شام کو ہمارے گھر آنے کی بجائے ناشتے پہ ہمارے گھر آئیں، تو آپ لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ رات 11 بجے ساڑھے گھر آنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو ترجیح نہیں دے رہے. کسی کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اول ٹائم میں بلائیں. سب رشتہ داروں کو بڑی جلدی خبر ہو جائے گی جب آپ انہیں کہیں گے نا کہ اگر جب بھی ہمارے گھر آئیں ناشتہ ہمارے ساتھ کریں. یہ کلچر بدلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی. اگر آپ نے کلچر بدلنے کا تہیہ کیا ہے اور اپنے خاندانوں میں بائی پولر ڈس آرڈر اور ایڈکشن کو آپ نے ختم کرنا ہے،
تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ مارننگ اورینٹیڈ ہو جائیں، مارننگ کلب جوائن کر لیں، اور رات کو 7 بجے 7:30 بجے سو چکے ہونا چاہیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ لنڈن میں چلے جائیں یا امریکہ میں کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، آپ کو لوگ 2 حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ شام 7 بجے کھانا کھا کے سو چکے ہوتے ہیں، اور ایک محدود لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد پبز میں جاتے ہیں اور نائٹ کلبز میں جاتے ہیں اور ساری رات نشے کرتے ہیں اور صبح 4 بجے گھر آتے ہیں، جبکہ ان کے گھر والے جاگنے والے ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی نشے ہیں یا جتنی بھی قباختیں ہیں، ان کی ذمہ داری ان اچھے لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو انویسٹ کرتے ہیں، جو فنانس کرتے ہیں اس قسم کی سرگرمیوں کو۔ دنیا میں نشہ ہو یا دیگر برائیاں ہوں، اس کا فنانسر ہمیشہ بہت نیک انسان ہوتا ہے۔